والصلاة والسلام على رسول الله. ونصب خيمته بجوار ضريح السلطان محمود الغزنوي وبايعه في هذا المكان عدد كبير من الناس. اور سلطان محمود غزنوی کے مزار کے قریب آپ کا خیمہ لگایا گیا اور اس جگہ بھی آپ سے لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے بیعت کی. وقام بغزنیین یومین، اور آپ نے غزنیین میں 2 دن قیام کیا. ثم ذهب الى کابل، پھر آپ کابل گئے. فخرج كبار العلماء والاشراف الوف من الناس الى خارج البلد لاستقباله. تو بڑے بڑے شرفاء اور عمراء اور ہزاروں لوگ شہر سے باہر آپ کا استقبال کرنے کے لیے نکلے. فكان يتصاعد الغبار لازدحام الناس، تو لوگوں کے بھیڑ کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہا تھا. وَأَظْلَمَ الطَّرِيقِ، اور راستے جو ہے وہ تاریک ہو گئے. کیوں؟ گرد و غبار کے اڑنے کی وجہ سے. وكان السلطان محمد خان والی کابل مع 3 من اخوته وحرس يتكون من 50 شخصا ينتظر وصوله. اور کابل کا والی اپنے 3 بھائیوں اور 50 پہرے داروں کے ساتھ آپ کے پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا. فاستقبله وقابله، چنانچہ اس نے آپ کا استقبال کیا اور آپ سے ملاقات کی. واکرمه، اور آپ کا اعزاز و اکرام کیا. واقام بکابل شہرا ونصف شہر، اور آپ نے کابل میں 1.5 مہینہ قیام کیا. فكانت ایام دعوت واصلاح بین الناس، تو وہ زمانہ جو ہے دعوت اور لوگوں کے درمیان اصلاح، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، والاستعداد للجہاد، اور جہاد کی تیاری کا زمانہ تھا. وانتفع بصحبت عامة الناس وخاصتهم، اور عام اور خاص لوگوں نے آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھایا. وانضموا الى جماعة المجاہدین بتأثیر رفقائه واحوالهم وحنینهم للجہاد ومبادرتهم الى الخیر والشوق الى الشہادہ. اور آپ کے رفقا کے تأثرات یا آپ کے رفقا کے تاثیر اور ان کے احوال زندگی اور ان کے جہاد کے شوق اور ان کے خیر کے معاملے میں جلدی کرنے اور شہادت کے شوق کے تاثیر کی وجہ سے وہ لوگ بھی جو ہے مجاہدوں کی جماعت میں شامل ہو گئے. وحاول السید احمد بما كان في وسعه من مجهود للاصلاح بین اخوة بارکزئی. سید صاحب نے اپنی تمام تر کوششیں بارکزئی کے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے میں سید صاحب نے اپنی تمام کوششیں بارکزئی کے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے میں کی. ومدت اقامته لهذا الغرض، اور اسی مقصد سے آپ نے اپنا قیام جو ہے لمبا کر دیا. ولكن مساعيه الطیبہ لم تکلل کلیا بالنجاح، لیکن آپ کی مبارک محنت نے کامیابی کا تاج نہیں پہنا. مطلب یہ کہ لیکن آپ کے مبارک کوشش جو ہے کامیاب نہ ہوئی. فاضطر الى مغادرته الى پشاور، چنانچہ آپ جو ہے اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور آپ پشاور پہنچے. وكان المسلمون في الطريق يستقبلونه بحماس وعواطف ودیہ مماثلہ، اور مسلمانوں نے راستے میں آپ کا مکمل یا بھرپور محبت کے جذبات کے ساتھ استقبال کیا. ایسی محبت اور کے ساتھ استقبال کیا جربها اثناء السفر كله، جس کا آپ نے پورے سفر میں تجربہ کیا. فمكث في پشاور 3 ایام، پھر آپ جو ہے پشاور میں 3 دن ٹھہرے. ثم قام في ہشت نگر، پھر بضعۃ ایام، پھر آپ نے ہشت نگر میں کچھ دن قیام کیا. وعد المسلمین للجہاد، اور مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا. وتوجہ الى نوشہرہ،
اور آپ نے جو ہے نوشہرہ کا جو ہے رخ کیا، حیث استحل محمتہ الحبیبہ وعبادتہ العظمی وہی الجہاد الذي كان لب تعلیمہ وجوہر دعوتہ وخلاصۃ جہودہ منذ سنوات۔ اور وہاں سے اور آپ نے نوشہرہ کا رخ کیا، وہ نوشہرہ جہاں سے آپ نے اپنے محبوب فریضے اور اپنی بڑی عبادت اور کا آغاز کیا۔ وہ بڑی عبادت کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، جو آپ کے تعلیم کا مغز اور آپ کے دعوت کا جوہر اور آپ کی 6 سالہ محنتوں کا خلاصہ تھا۔ وقطع من اجلها هذه المسافة الطويلة، اور اسی وجہ سے آپ نے اتنی لمبی مسافت طے کی۔ وتحمل من اجل هذه الصعاب التي تصرف همم أولي العزم، اور اسی وجہ سے جو ہے ایسی تکلیفیں برداشت کی یا ایسی تکلیفیں اٹھائی جس میں اولو العزم کی ہمتیں صرف ہوتی ہیں۔ حرب اکوڑا کی لڑائی۔ بعث من نوشیرہ رسائل الى حکومت لاہور وجہ فيها الدعوات الى الاسلام والا الى دفع الجزیہ وطالب بالطاعة وحدد بالحرب اذا رفضت المطالبتان، وكتب في ختام رسالته: بعث من نوشیرہ رسائل الى حکومت لاہور، آپ نے نوشیرہ ہی سے حکومت لاہور کے جانب کچھ خطوط بھیجے، وجہ فیہ دعوات الی الاسلام والا الی دفع الجزیہ، اس میں آپ نے اسلام کے دعوت کے طرف یاد دلایا، یا وہاں اس میں جو ہے آپ نے اسلام کی دعوت کا ذکر کیا، اگر اسلام قبول نہ کرے تو وہ جزیہ دینے کا، ورنہ جزیہ ادا کرنے کا۔ وطالب بالطاعة، اور آپ نے اطاعت کا مطالبہ کیا۔ وحدد بالحرب، اور جنگ کی دھمکی دی۔ اذا رفضت المطالبتان، جب دونوں مطالبے چھوڑ دیے جائیں۔ وكتب في ختام رسالته، تو آپ نے اپنے خط کے اختتام میں یہ بات لکھی: انکم لا تحبون الخمر مثل ما نحب الشہادہ، جتنی جو ہے تمہیں شراب پسند ہے اتنا ہی جو ہے ہمیں شہادت پسند ہے۔ فلما بلغت حکومت لاہور رسالت السید احمد، چنانچہ جب سید صاحب کا خط لاہور کے حکومت کے پاس پہنچا، ارسلت الحکومہ جیشا کبیرا من جنود السیف لمواجہتہ، تو حکومت نے سکھوں کے ایک بڑے لشکر کو آپ سے مقابلہ آرائی کے لیے بھیج دیا۔ فلما علم السید احمد بذالک، جب سید صاحب کو اس بات کا علم ہوا، بدأت استعدادات الحرب، آپ نے جنگی تیاریاں جو ہے شروع کر دیں۔ وصلت نشوة الجہاد فی المجاہدین، اور مجاہدوں میں جہاد کی خبر جو ہے پھیل گئی۔ وحدث انتعاش وہزہ، اور ان کے چستی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کأن اليوم الذي كانوا يحلمون به قد حان، گویا کہ جس دن کا انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ آ گیا ہے۔ وكان الشوق الى الشہادة يطير بهم ويهزهم، اور شہادت کا شوق ان کے باچھے کھلا رہا تھا اور ان کو خوش کر رہا تھا۔ كانت جماعة السید احمد تتكون من 700 جندی، اور سید صاحب کی جماعت جو کہ 700 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ بینما كان جیش الاعداء يضم 7000 جندی مسلح، جبکہ دشمن کا لشکر 7000 اسلحہ یا زرہ بگت تھا۔ وواجہت فئۃ، جبکہ دشمن کا لشکر 7000 سلاح یا ہتھیار لیس فوجی پر مشتمل تھا۔ وواجہت فئۃ قلیلۃ جیشا یساوی 10 أضعافها یوم الأربعاء في 20 جماد الأولى سنة 42 و200 من الہجریہ،
وعشرين من ديسمبر سنة 26 وثمانمائة وألف من الميلاد لدى منتصف الليل. اور ایک چھوٹی سی جماعت 12 بدھ کے دن 20 جمادی الاولیٰ 1242 ہجری مطابق 20 دسمبر 1826 عیسوی کو رات کے وقت ایک ایسے لشکر کے مقابلے میں نکلی جو کہ اس سے 10 گنا زیادہ تھے. وقاتل المجاہدون بجراءۃ وشجاعۃ بالغہ، اور مسلمانوں نے بہادری اور ہمت کے ساتھ جنگ کی. وبدا العدو ينسحب، انسحب مطلب نکل جانا چپکے سے. ينسحب من المعركة منهزما، اور دشمن شکست خوردہ ہو کر جنگ سے بھاگنے لگے. ولم ينقض نصف الليل الا وانسحب العدو، اور ابھی آدھی رات بھی نہ گزری تھی کہ دشمن بھاگ گئے. وخلت ساحة المعركة، اور جنگ کا میدان خالی ہو گیا. فازداد المسلمون قوة بعد قوة، چنانچہ مسلمان بڑھتے گئے. قوت کے اعتبار سے مسلمان بڑھتے گئے. وارتفعت روحهم المعنویہ، اور ان کی معنوی روح جو ہے بلند ہو گئی. والتفت رؤساء مختلف القبائل والعلماء والاشراف الى السید احمد للبیعہ، مختلف قبیلوں کے رؤساء اور علماء اور شرفاء سید صاحب کی جانب بیعت کے لیے متوجہ ہوئے. وزادت ثقتهم به، اور ان کا جو ہے آپ کے تعلق سے بھروسہ اور بھی بڑھ گیا. فاصلح بین الرؤساء والشیوخ، تو آپ نے رؤساء سرداروں اور شیوخ کے درمیان مصالحت کرائی. وبایعه ایضا قائد قلعة ہند السردار خادی خان، اور ہندوستان کے قلعے کا قائد سردار خادی خان نے بھی جو ہے آپ سے بیعت کی. وبناء على طلبه اقام السید احمد مع رفقائه في قلعته 3 اشہر، اور اسی کے مطالبے پر سید صاحب نے اس کے قلعے میں 3 مہینے قیام کیا. غارت حضر والبیعۃ والامامہ، حضروں کے حملہ اور بیعت و امامت. بعد النصر الذي تحقق في حرب عكورة، طلب الافغان من السید احمد بأن يبيت على حضر التي كانت سوقا كبيرا خاضعة لحكم السيف. اس کامیابی کے بعد جو جنگ عکورہ میں ملی، افغانیوں نے سید صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ حضروں پر جو ہے حملہ کریں، جو کہ سکھوں کے حکومت کے ماتحت جو ہے ایک بڑا بازار ہے یا ایک بڑی بازار ہے. فاذن له السید احمد، چنانچہ سید صاحب نے ان کو اجازت دے دی. ولکنہ لم یشترک فیہ بنفسہ، لیکن سید صاحب اس میں از خود شریک نہ ہوئے. وقد اعتدى فی هذه الغارة اللیلہ الجنود المحلیون والافغان، اس حملے کی رات میں محلی اور افغانی لشکروں نے زیادتی کی. اس حملے کی رات میں محلی اور افغانی لشکروں نے زیادتی کی. وخرقوا القوانین، اور قوانین کو توڑا. فلم یتمسکوا بأوامر السید احمد وتعالیمہ، اور انہوں نے سید صاحب کا حکم اور آپ کی تعلیم کو جو ہے تعلیم کی بھی رعایت نہ کی. وقاموا بکل ما حلا لهم من عمل، اور جو بھی عمل جو ہے ان کو اچھا لگا اس کو انجام دیا. فاتخذ العلماء في الجيش قرارا بالإجماع أن أهم أمر وأرجحه اختيار إمام وأمير للقيام بالجهاد في ظله وحسب توجيهاته. چنانچہ علماء نے لشکر میں جو ہے بالاجماع ایک تجویز اختیار کی کہ سب سے اہم ترین اور سب سے راجح معاملہ یہ ہے کہ ایک امام جہاد کے کام کو انجام دینے کے لیے
ایک امیر اور ایک امام کا انتخاب ہو جس کے سائے میں اور جس کے رہنمائی میں جہاد کا کام انجام دیا جائے۔ فبايع السيد أحمد بالإمامة والخلافة بالإجماع في هند في 12 من جماد الآخرة سنة 42 و200 وألف من الهجرية، و13 يناير سنة 27 و800 وألف من الميلاد۔ چنانچہ سید صاحب سے امامت اور خلافت پر بالاجماع ہندوستان میں 12 جمادی الاخر 1242 ہجری مطابق 13 جنوری 1827 میں امامت و خلافت پر بیعت لی گئی۔ وبايعه خادی خان و اشرف خان و فتح خان و بہرام خان و جمیع القواد والرؤساء علاوة على عدد كبير من العلماء من الهند الذي كانوا معه۔ اور خادی خان، اشرف خان، فتح خان، بہرام خان اور تمام قائدین اور رؤساء یا سرداروں نے بیعت کی، اور ان کے علاوہ ازیں علماء، ان علماء ہندوستانی علماء کے ایک بڑی جماعت جو کہ آپ کے ساتھ تھی، انہوں نے بھی بیعت کی۔ فقبلوه اماما لهم، اور ان کو اپنا اس امام تسلیم کیا۔ وارسل السید احمد رسائل الى سائر ولاة الامر في البلاد والعلماء والمشائخ والرؤساء يدعوهم فيها الى البيعة۔ سید صاحب نے تمام شہر کے امور کے والیوں یا تمام شہر کے امور کے تمام والیوں کے اور علماء کو اور مشائخ کو اور سرداروں کو خط بھیجا جس میں آپ نے ان کو بیعت کی دعوت دی۔ وَيُفِيدُهُمْ علما بها، اور ان کو اس کے علم سے فائدہ پہنچایا۔ فلما سمع السردار یار محمد خان والسلطان محمد خان من ولایت پشاور شعبته والاقبال علیہ وربانیتہ، جب سردار یار محمد خان اور سلطان محمد خان والی پشاور نے آپ کے شعبے اور آپ کے طرف لوگوں کے آنے اور آپ کی ربانیت کے بارے میں سنا، قدموا الیہ بجماعۃ کبیرہ، تو قدموا الیہ بجماعۃ کبیرۃ، تو وہ قدموا الیہ بجماعۃ کبیرۃ وبايعوه، تو وہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ کی جانب آیا یا آپ کی طرف رخ کیا اور آپ سے بیعت کی۔ ونفذ السید احمد بعد انتخابه امیرا النظام الشرعی الاسلامی في سائر المنطقہ۔ پھر سید صاحب نے اپنے امیر بننے کے بعد اسلامی شرعی نظام کا تمام علاقوں میں نفاذ کیا۔ وطبق سائر قوانین الاسلام، اور اسلام کے تمام قوانین کو نافذ کیا۔ فبدأت المحاکم تسوی سائر الامور والقضایا فی ضوء السنہ، تو حکمراں یا عدالت میں تمام امور اور قضایا سنت کی روشنی میں ہونے لگے۔ وکان من اثر المحاسبہ، اور اس محاسبے کا اثر یہ ہوا ان خلت البلاد کلھا من تارک الصلاۃ، کہ پورا شہر وہ نماز چھوڑنے والوں سے خالی ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ